الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، گزشتہ 2 جمعوں سے جو باتیں ہمارے سامنے عرض کی گئی ان کا مختصر خلاصہ یہ تھا کہ ہم مرنے کے بعد کی زندگی کو سنواریں. اللہ نے دنیا کی یہ زندگی عطا کی تاکہ مرنے کے بعد کی ایک اصل زندگی ہے جو ہمیشہ کی ہے، اس زندگی کو ہم بنائیں. دنیا کی زندگی یہ گزرنے والی زندگی ہے، اصل جینے والی راحت اور آرام والی زندگی مرنے کے بعد کی زندگی. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، خوشی بھی رکھا ہے، غم بھی رکھا ہے، راحت بھی رکھا ہے، مصیبت بھی رکھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، فقر بھی ہے، مالداری بھی ہے. ہر چیز اللہ نے دنیا میں رکھی ہے. ہمیشہ کسی کی زندگی میں خوشی نہیں ہوتی، ہمیشہ کسی کی زندگی میں غم نہیں ہوتا، ہمیشہ کوئی آدمی تنگ دستی میں نہیں ہوتا، اور ہمیشہ کوئی آدمی مالداری میں نہیں گزرتا، بلکہ تختے الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کبھی خوشی ہے تو کبھی غم، کبھی راحت ہے تو کبھی مصیبت، کبھی تکلیف ہے تو کبھی آرام، کبھی بیماری ہے تو کبھی صحت. یہ دنیا کی زندگی ہے. ان حالات کے ہونے کے باوجود بھی جو آدمی آخرت کی تیاری کرے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے، وہ سمجھدار ہے اور وہ عقل مند ہے اور وہ کامیاب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو پہچانے، خود کو پہچانے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رسول کا غلام ہوں. میں یہاں اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں عیاشی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں،
میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا فرض ہے کہ میں اللہ کے حکموں پر چلوں۔ میں نبی کا غلام ہوں، میرے اوپر فرض ہے کہ میں نبی کی پیروی کروں۔ قرآن میرے لیے اترا ہے، میں قرآن پر عمل کروں۔ یہ ہے من دان نفسہ، خود کو پہچانے، میری حیثیت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میری ابتدا کیا ہے اور میری انتہا کیا ہے۔ ابتدا کیا؟ مٹی سے پیدا ہوا، انتہا کیا؟ مٹی میں مل جاؤں گا۔ میں ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، یہاں تو زندگی بدلتی رہے گی۔ ان بدلتی زندگیوں کے حالات میں سمجھداری یہ ہے کہ آدمی آخرت کے لیے کام کرے، آخرت کے لیے عمل کرے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ یہ جو ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو ہمیں دین پر ہم چل رہے ہیں، یہ عامل لما بعد الموت ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے یہ اعمال ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ہماری جنت بنے گی۔ ہم ایمان لے آئے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں۔ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں تاکہ جنت میں اس کا بدلہ ملے۔ دنیا میں ملے یا نہ ملے لیکن ہمیں جنت میں ضرور ملے۔ تو ہم جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں یہ آخرت کے لیے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے۔ کوئی بندہ ایمان نہ لائے، نماز نہ پڑھے، اللہ کے احکامات پر نہ چلے، اس نے اپنی آخرت برباد کر لی۔ اس کی آخرت، مرنے کے بعد والی زندگی ہمیشہ کے لیے تکلیف ہوگی، مصیبت ہوگی، عذاب ہوگا، وہاں آرام نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے، کفر کیا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے، مشرکین میں سے کفر کیا، ایمان نہیں لائے، اللہ کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، اللہ کی کتابوں کا انکار کیا، تو یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور یہ بدترین خلائق ہے، اللہ کی نظر میں بدترین خلائق۔ تو کون لوگ کامیاب ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، وہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ پوری کائنات میں سب سے بہترین لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار۔ ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان کا بدلہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، ہمیشہ کی جنت، وہ اس میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، اس جنت میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ صلہ، یہ بدلہ ان کو ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب پر ایمان لایا اور ڈرتے رہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، گناہوں سے بچتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے یہ ہمیشہ کی جنت۔ تو الغرض خلاصہ یہی تھا کہ ہم آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کریں۔ اس کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء کو بھیجا، آسمانی کتابیں نازل فرمائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے لوح محفوظ سے اس دنیا میں آسمانی کتابیں نازل ہوئی، قرآن مجید نازل ہوا، اور امت کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت اور روشنی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کتاب میں، قرآن مجید میں حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، باطل کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، دنیا کی زندگی کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا ہے، سب کھول کھول کے بیان کر دیا۔ اتنا واضح انداز سے، مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
ایک ایک چیز کو کھول کے سمجھایا اور خود فرمایا کہ دیکھو ہم کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ قرآن مجید نازل ہوئی. یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں حق اور باطل کو کھول کر بیان کر دیا. دنیا کی زندگی کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا ہے، سب کھول کے بیان کیا. دنیا کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ یہ چند دن کا کھیل ہے، چند دن کی خوشی ہے، چند دن کا آرام ہے. یہ یوں سمجھو کہ گویا آدمی سویا ہوا ہے، خواب دیکھ رہا ہے. جیسی آنکھ کھلے گی حقیقت کا پتہ چلے گا کہ یہ آدمی کہاں ہے. دنیا میں آدمی جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ خواب ہے، دھوکہ ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، بس دھوکے کا سامان ہے. یہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا، ظاہر بات ہے کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں مالک ہوں. اللہ فرمانے قیامت آئے گی، سب کی ملکیت ختم ہو جائے گی. موت آئے گی، سب کی ملکیت ختم ہو جائے گی. کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. سب مر جائیں گے اسرافیل کے سور پھونکنے پر. سب کے کان کلیجے جگر پھٹ جائیں گے اور سب دھڑام سے نیچے گر پڑیں گے. موت آئے گی، خاموش سوئے ہوئے ہوں گے، بادشاہ بھی، وزیر بھی، مالدار بھی، حکمران بھی، جائیداد والے، زمیندار والے، سب. اب اللہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم. بولو بھائی آج کون بادشاہ ہے، کون مالک ہے؟ یہ پوری زمین کا مالک کون ہے؟ اس زمین کا وارث کون ہے؟ ہم ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کے وارث ہیں، ہم اس کے مالک ہیں. کوئی اس کا مالک نہیں ہے. یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میری زمین ہے، میری جائیداد ہے، یہ میرا، یہ تیرا کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. چند دن آپ رہنے کے لیے آئے ہیں. تو اللہ پاک بتا رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس ایک دھوکے کا سامان ہے. آدمی دھوکے میں پڑا ہوا ہے. اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا موقع پر اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اے اللہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے. اصل زندگی آخرت. اسی لیے اللہ پاک نے ایمان والوں سے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. پھر یہ دیکھو، اب یہاں اس آیت میں غور کرو. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ یہ دیکھو تم نے کیا کھایا، کیا پیا، کیا جمع کیا، کیا جائیداد بنائے، یہ نہیں فرما. بلکہ یہاں فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اور یہ دیکھو کہ تم نے کل آخرت کے لیے کیا بھیجا. آخرت کے لیے تم نے کیا بھیجا، آخرت کی تم نے کیا تیاری کی. کیا ہے تمہارے پاس؟ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، اللہ اور رسول کی محبت ہے، جنت کی طلب ہے. تو فرمایا آخرت کی تیاری ہے. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ یہ تو ہر آدمی پوچھتا تھا اس زمانے میں. کفار بھی پوچھتے تھے، مشرکین بھی پوچھتے تھے، تو مسلمان بھی پوچھنے لگے اطمینان کے لیے، انکار کے لیے نہیں. کفار اور مشرکین پوچھتے تھے مذاق کے لیے. اچھا قیامت آئے گی، کب آئے گی بولو، دیکھ لیں گے وہ بھی کیا ہوگا اسے. لیکن ایمان والے پوچھتے تھے ڈر کے، پتہ نہیں کب آ جائے گی قیامت، ہم پکڑے جائیں گے اللہ کی. اس ڈر سے پوچھتے تھے. تو دونوں کے پوچھنے میں زمین آسمان کا فرق. کفار و مشرکین پوچھتے تھے مذاق کے لیے، اچھا قیامت آئے گی، کب آئے گی، چلو وہ بھی دیکھ لیں گے، کیا ہوتا سو دیکھ لیں گے. لیکن ایمان والے اللہ سے ڈرتے تھے کہ بھئی قیامت آئے گی، ہم پکڑے جائیں گے اللہ کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں رہیں، اچانک قیامت آ گئی اور اللہ کے حضور ہم پیش ہو جائیں تو پکڑ جائیں. تو ایک صحابی نے پوچھا متی الساعہ،
قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سوال پوچھا ان صحابی سے، اچھا قیامت کی جلدی ہے، بتاؤ قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے؟ یہ جو پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی؟ ارے جب آدمی پورے طور سے تیار ہوتا ہے تبھی پوچھتا ہے نا، ٹرین کب آئے گی، فلائٹ کب آئے گی، سواری کب آئے گی؟ جب آدمی تیار ہوتا ہے تبھی پوچھتا ہے۔ تو آپ پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ ما عادت لہا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے میرے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے، بس میرے پاس اللہ اور رسول کی محبت ہے، حب اللہ و رسول، اللہ اور رسول کی محبت ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھو گے، جن لوگوں سے تمہیں محبت ہے قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھو گے۔ رسول سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، تو قیامت کے دن صحابہ اور رسول کے ساتھ اٹھو گے۔ دنیا داروں سے محبت ہے، دھوکے بازوں سے محبت ہے، دنیا کے ایکٹروں سے محبت ہے، تو قیامت کے دن انہی شیطانوں کے ساتھ اٹھو گے۔ تو یہ دیکھو کہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے؟ اللہ اور رسول کی محبت ہے تو قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ۔ اللہ والوں سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، علماء سے محبت ہے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہے، تو ہم قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں۔ اگر ہمیں دنیا میں دنیا داروں سے محبت ہے، حکمرانوں سے محبت ہے، کفار سے محبت ہے، تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ اب ہمیں کس کے ساتھ کس کی محبت ہمارے دل میں ہے یہ ہمارا کردار بتائے گا، زبان نہیں۔ زبان تو جھوٹی ہے، زبان سے ہم کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کہتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ رسول سے محبت ہے، یہ بولنا آسان ہے، لیکن تمہارا کردار، تمہارا لباس، تمہارا اسٹائل، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا رہنا سہنا یہ بتائے گا کہ تم کس کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ لباس علماء جیسا ہے، لباس نیک بندوں کا جیسا ہے، لباس نیک لوگوں کا ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ کے دل میں محبت نیک لوگوں سے ہے، علماء سے ہے، اللہ والوں سے ہے، نبی سے ہے۔ اگر لباس غیروں جیسا ہے، اگر آپ نے سر کے بال ایسے بنائے جیسے فلاں ہیرو نے بنایا، فلاں آدمی نے بنایا، فلاں ایکٹر نے بنایا، معلوم ہے آپ کے دل میں محبت اللہ اور رسول کی نہیں ہے، ان دنیا داروں سے ہے۔ تو یہ کردار بتائے گا کہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے، رسول کی ہے یا غیروں سے ہے، غیر اللہ کی محبت ہے یا اللہ کی محبت ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ ہمارے کردار سے۔ اللہ سے محبت یہ تو مشرکین بھی بولتے تھے، یہود بھی بولتے تھے، آج بھی بولتے ہیں، یہودی، نصارہ، عیسائی، یہ جتنے مذہب ماننے والے لوگ ہیں سب بولتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک بار کچھ یہودی آئے اور کہنے لگے کہ محمد ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا، ہمیں ہماری اپنی کتابوں سے محبت ہے، ہمیں اپنے دین سے محبت ہے، ہمارے نبی موسیٰ ہیں، ہمارے نبی فلاں ہیں، عیسیٰ ہیں، سب ہمارے خاندان میں اتنے نبی آئے۔ اس زمانے میں یہود یہ کہتے تھے کہ ہمارے خاندان میں ہزاروں نبی آئے، اس لیے ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ ہمیں کچھ نہیں بگاڑے گا، آپ اپنا کام کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی، نبی جی ان یہودیوں سے کہہ دو، ان اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے کہہ دو، ان پاگلوں سے، ان دیوانوں سے کہہ دو کہ اگر واقعی ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے
تو ان سے کہہ دو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کی پیروی کریں، ان کو نبی مانیں، ان کے دین پر چلے، ان کی شریعت پر چلے، تب اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو مانے گا، قبول کرے گا اور انہیں معاف کرے گا۔ مشہور آیت ہے قرآن مجید کی، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ اگر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کریں، یعنی نبی کی اتباع کریں، نبی کے دین پر چلیں۔ تو محبت کا اظہار کردار سے ہوتا ہے، آدمی کے لباس سے ہوتا ہے، آدمی کی زبان سے ہوتا ہے، آدمی کے اخلاق سے ہوتا ہے۔ یہ اخلاق، یہ کردار، یہ لباس بتائے گا کہ یہ آدمی کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آدمی کا لباس اگر غیروں جیسا ہے، آدمی کا لباس دوسرے لوگوں جیسا ہے اور دعویٰ کریں کہ مجھے نبی سے محبت ہے، تو یہ جھوٹا ہے۔ نبی سے محبت رکھنے والا نبی کے لباس کو بھی پسند کرتا ہے، نبی کے اخلاق کو بھی پسند کرتا ہے، نبی کے اسٹائل کو بھی پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ نبی سے محبت۔ آپ نے لیلا مجنو کی کہانی بہت سنی ہوگی، بہت کچھ پڑھا بھی ہوگا کہ مجنون لیلا سے محبت کرتا تھا۔ کس حد تک محبت کرتا تھا؟ لیلا تو نہیں تھی، لیلا مر چکی تھی، پھر بھی یہ اس کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو گیا کہ لیلا کی گلی کے کتے سے بھی پیار کرنے لگا کہ یہ کتا لیلا کی گلی میں رہتا تھا، مجھے لیلا سے اتنا پیار ہے کہ اس پیار کی وجہ سے اس کی گلی کے کتے سے بھی پیار ہو گیا۔ لیلا کی گلی کے در و دیوار سے چمٹ جاتا تھا، لپٹ جاتا تھا اور ان کو بوسے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ دیواریں وہ ہیں جس پر لیلا کے ہاتھ پڑتے تھے۔ تو لیلا سے اتنا پیار کہ اس کے در و دیوار سے پیار، اس کی گلی سے پیار، اس کے کوچے سے پیار، اس کے گلی کے کتے سے پیار۔ اور ہم بول رہے ہیں نبی سے محبت ہے، نبی کے لباس سے کوئی پیار نہیں، نبی کے اخلاق سے کوئی پیار نہیں، نبی کے کردار سے کوئی پیار نہیں، بس حجت ہی حجت کر رہے ہیں۔ کیا ٹوپی پہننا فرض ہے؟ کیا مسواک کرنا فرض ہے؟ کیا جبہ پہننا فرض ہے؟ کیا یہ کرنا فرض ہے؟ کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ کیا داڑھی رکھنا واجب ہے؟ یہ واجب فرض سب چھوڑو بھائی، یہ کس کے اخلاق ہیں، کس کا لباس ہے؟ نبی کا ہے۔ اور تجھے نبی سے محبت ہے تو داڑھی سے محبت کر، ٹوپی سے محبت کر، جبے سے محبت کر، ہر اخلاق، ہر کردار سے محبت کر۔ کیوں؟ تجھے نبی سے محبت ہے۔ جب مجنون کو لیلا کے کتے سے پیار ہو سکتا ہے، کیا تجھے نبی کا غلام بولنے والا نبی کے داڑھی سے پیار نہیں ہے، نبی کے ٹوپی سے پیار نہیں ہے، نبی کے جھبے سے پیار نہیں ہے، نبی کے لباس سے پیار نہیں ہے؟ معلوم ہوا، ذرا غور کر کے دیکھا تو آنکھیں کھلی، پتا چلا کہ ہم تو صرف انگوٹے چومتے رہ گئے، پیار تو اصل یہ تھا کہ ہم لباس بدلتے، ہم اپنا چہرہ بدلتے، ہم اپنے سر کا اسٹائل بدلتے، ہم اپنے رہنے سہنے کا اسٹائل بدلتے۔ اصل تو یہ تھے نبی کے اخلاق، یہ تھے نبی کے اعمال۔ بس ہم کس میں پڑے رہے؟ بس ظاہر میں پڑے رہے۔ کتنے لوگ ہیں داڑھی نہیں رکھتے؟ بولو کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ نہیں حضرت داڑھی رکھے تو جھوٹ نہیں بولنا، داڑھی رکھو جھوٹ کیوں بولنا، اس لیے میں جھوٹ نہیں چھوڑتا، داڑھی چھوڑتا ہوں۔ ارے داڑھی رکھو یا داڑھی نہیں رکھو، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ داڑھی رکھ کے بولے تب بھی حرام ہے، داڑھی منڈا کے بولے تب بھی حرام ہے۔ یہ آپ کو کس نے بول دیا کہ داڑھی مونڈ کے جھوٹ بولو گے تو جائز ہے؟ تب بھی ناجائز۔ لیکن شیطان سبق سکھاتا ہے، بتاتا ہے نہیں داڑھی رکھو جھوٹ نہیں بولنا، ٹوپی پہن کو جھوٹ نہیں بولنا، ٹوپی پہن کو جھوٹ نہیں بولنا۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں کیا ہے؟ میں سب کو ٹوپی پہنانے والا، میں کہیں پہنوں، میں سب کو ٹوپی پہنانا، ٹوپی پہن کو ٹوپی کہیں کو پہنانا، اس لیے میں ٹوپی نہیں پہنتا۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی سبق ہے۔ آدمی شیطان اور نفس کا غلام ہے،
ہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو اس کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت آزاد پیدا کیا. وہ کسی کا غلام نہیں ہے، نہ وہ انگریز کا غلام ہے، نہ کسی سرکار کا غلام ہے، نہ کسی مالدار کا غلام ہے، نہ کسی مالک کا غلام ہے. اسی طرح نہ نفس کا غلام ہے نہ شیطان کا غلام ہے. لیکن چلتے چلتے آدمی غلامی کا طوق اپنے گلے پہ ڈال لیتا ہے، اپنے گردن میں ڈال لیتا ہے. یا تو وہ نفس کا غلام ہو جاتا ہے، یا تو شیطان کا غلام ہو جاتا ہے، یا تو پیسوں کا غلام ہو جاتا ہے، یا تو کرسی کا غلام ہو جاتا ہے، یا کسی دنیاوی عہدے کا غلام ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو نبی کے غلام ہونے کو بھول جاتا ہے. اسے یاد نہیں رہتا کہ میں پہلے نبی کا غلام ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں. لیکن دنیا میں جیسے جیسے آدمی جس سے چاہت کرتا ہے، جس سے لو لگاتا ہے، جس کی چاہت دل میں ہوتی ہے، آدمی اس کا غلام ہو جاتا ہے. اللہ اور رسول کی محبت دل میں پیدا کرو تو ہم اللہ اور رسول کے ہی غلام رہیں گے، کسی اور کے غلام نہیں رہیں گے. جیسے ہی اللہ اور رسول کی غلامی سے نکلو گے تو ہم دنیا کی غلامی میں جا کے پھنس جائیں گے. اور یہ انسان کا فطری تقاضا ہے، انسان پیدائشی طور پر اس کی خواہش ہے کہ وہ آدمی کسی ہم جیسے انسان کا غلام نہیں رہے. وہ نہیں چاہتا وہ کسی انگریز کا غلام ہو، یا کسی مالدار کا غلام ہو، یا کسی حاکم کا غلام ہو. آدمی نہیں چاہتا، آدمی چاہتا ہے کہ میں آزاد ہوں. آج کا زمانہ تو اتنا خراب ہے کہ آدمی چاہتا ہے میں کسی کا غلام نہیں رہوں، میں اپنی مرضی سے گزاروں، میں اپنی منچاہی گزاروں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بھی آزاد نہیں چھوڑا، پابند بنایا کہ شریعت کے پابند رہو، اسلام کے پابند رہو، نبی کے غلام بن کے رہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر تم نبی کی غلامی سے بھی نکلنے کی کوشش کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگے. یاد رکھنا، ہندوستان میں سب سے پہلے آزادی کی آواز اٹھائی اس بندے نے جو اصل میں نبی کا غلام تھا. وہ نبی کے غلامی سے آزاد نہیں تھا. ہندوستان میں سب سے پہلے علوم آئے، حدیث، قرآن، تفسیر، ترجمہ، یہ جو بھی علم آج مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے وہ ہندوستان میں سب سے پہلے آیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے. سب سے پہلے انہوں نے ہندوستان میں حدیث کا علم درس دیا، قرآن کا درس دیا، تفسیر پڑھائی. پھر ان کے بچوں میں سے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا زمانہ تھا جب یہ ہندوستان کے اندر انگریز کے قدم مضبوط ہونے لگے. 13ویں صدی میں انگریز ہندوستان میں آیا، 1300 عیسوی میں، 13ویں صدی. اسے ہندوستان بہت پسند آیا. پھر 14ویں صدی میں کلکتہ میں، ویسٹ بنگال میں اس نے اپنی کمپنی قائم کی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے. پھر چلتے چلتے ایک لمبی تاریخ ہے. آج کا سب سے بڑا المیہ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو، خود کو اور ان کی نسلوں کو ہمارے ہندوستان کی تاریخ کا کوئی علم نہیں ہے. وہ کچھ پتہ نہیں کہ ہندوستان کیسے آزاد ہوا، ہندوستان کی آزادی میں سب سے پہلے بنیاد کون تھے، فاؤنڈر کون تھے، اصل کون تھے، کسی کو نہیں معلوم. 2-4 نام جو آخری زمانے میں جس وقت ہندوستان آزاد ہوا، جس سال، جس تاریخ میں، اس وقت کے جو قائد تھے ان میں 2-4 نام یاد ہیں. باقی تو سب پیچھے کی تاریخ کسی بھی بچے کو نہیں معلوم، نہ بچے کو معلوم، نہ بچے کے باپ کو معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم. تو یہ جو تاریخ ہے، لمبی تاریخ، تقریباً چلتے چلتے 18ویں صدی تک ہندوستان مضبوط، یہ انگریز ہندوستان میں اپنے پیر مضبوط جما لیا. اتنا قابض ہو گیا کہ اس نے ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنا لیا. کوئی آزادی نہیں تھی، ہر جگہ تکلیف، ہر جگہ پریشانیاں. انسانیت سوز، حیوانیت سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہندوستان کے رہنے والے. اتنے 400 سال کے عرصے میں، بلکہ تقریباً 300 سال کے کم عرصے میں
انگریز نے ہندوستان کے اندر اپنے قدم جمائے تو اس وقت سب سے پہلے آزادی کا نعرہ، ہندوستان میں انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان سب سے پہلے اگر کسی نے کیا ہے وہ نبی کے غلام نے کیا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر فارسی میں لکھی ہندوستان میں، پھر اس کے بعد ان کے بچوں نے فارسی سے اردو میں ترجمہ لکھا، پھر آج تک وہ قرآن اردو میں چل رہا ہے۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ 18ویں صدی میں حضرت شاہ عبدالعزیز کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ اب ہندوستان میں مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ انگریز کے خلاف جہاد کرے۔ اس اعلان پر ریاست کرناٹک سے سب سے پہلا مجاہد حضرت ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اس جہاد کے اعلان پر۔ تو یہ پوری قیادت ہندوستان کی آزادی کے لیے، ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے، انگریز کے قبضے سے ہندوستان کو نکالنے اور بچانے کے لیے جو سب سے پہلے آواز اٹھائی وہ مسلمانوں نے اٹھائی، قربانیاں دی، اپنی گردنیں کٹائی، اپنا خون بہایا، سب کچھ کیا انہوں نے، اور انگریز کو ہندوستان میں کسی سے ڈر اور خوف تھا، بلکہ تاریخ شاہد ہے آج بھی ہندوستان میں کسی سے ڈر اور خوف ہے کسی کو تو وہ مسلمان کے بچے سے ہے، مسلمان سے ہے کہ اس کو اٹھنے مت دو، اس کو جاگنے مت دو، اسے سلا کے رکھو، اس کو تھپ تھپاؤ، پیسے دو اس کو راحت دو، اس کو عیاشی دو، اس کو آرام دو، اس کو پیٹ بھر کے کھلاؤ، اس کو اتنا مست اور مگن رکھو کہ یہ مسلمان اٹھنے نہ پائے۔ اگر مسلمان جاگ گیا، بیدار ہو گیا تو ہمیں ہندوستان میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی، ایک ڈر ہے ان لوگوں کے اندر، لیکن آواز تو سب سے پہلے مسلمانوں نے اٹھائی۔ تو یہ اس تاریخ مختصر سی تاریخ سے یہ بتانا ہے کہ مسلمان جب اپنے نبی کا غلام ہوتا ہے وہ کسی کی غلامی برداشت نہیں کرتا، وہ کسی کی غلامی، نہ انگریز کی نہ کسی اور کی، وہ ایک ہی در کا غلام ہے، وہ ایک ہی در میں آ کے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، کسی اور دربار میں جا کے اپنا ماتھا نہیں ٹیکتا، وہ ہے اللہ کا دربار، اور ایک ہی غلامی، ایک ہی کی پیروی کرنا پسند کرتا ہے، وہ ہے اپنے نبی کی، کسی اور کی نہیں، یہ مسلمان کے جذبات، اور جب تک مسلمان کے اندر یہ جذبات اور اس طرح کا ایمان اور اس طرح کا یقین ہوگا تو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اس مسلمان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، یہ تاریخ گواہ ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی تاریخ پڑھائے بچوں کو، اپنے اکابرین کی، اپنے بزرگان دین کی، اپنے جو بڑے پرگ گزر گئے ہیں ان کی تاریخ پڑھائیں مسلمانوں کو، اپنی نسلوں کو بتائیں، دیکھو ہندوستان آزاد ہوا ہے، اس کے پیچھے قربانیاں کس کی، یہ آواز کس نے اٹھائی؟ آزادی، سب سے پہلے آزادی کیا ہے نہیں معلوم مسلمانوں، آزادی کا مطلب سمجھتے ہیں آوارگی، اب اس آوارگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم اپنے بچے مسلمانوں کے کسی کی کیا سننے، اپنے ماں باپ کی نہیں سنتے، اپنے ماں باپ کی بھی پیروی نہیں کرتے، وہ اپنی من مانی زندگی گزار رہے ہیں، اس کو آزادی سمجھ رہے ہیں۔ آزادی الگ ہے، آوارگی الگ ہے۔ آج ہمارے مسلمان بچے آوارگی میں مبتلا ہے، آزادی کے چکر میں آ کر۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ آزادی کے نام پر آوارہ بن جاؤ، شریعت کہتی ہے کہ تم کسی کی غلامی مت اپناؤ، لیکن شریعت کے پابند رہو، دین اسلام کے پابند رہو، دین اسلام کے حدود کو مت توڑو، شریعت کو پار کر کے زندگی مت گزارو، جو بھی کرنا ہے شریعت کے اندر رہ کے کرو، دائرہ بنا دیا اللہ نے شریعت کی، اس کے باہر مت جاؤ۔ یہ جو حلال اور حرام ہے نا یہ شریعت کا دائرہ ہے، کوئی بھی کام کرو حلال کے اندر رہ کر کرو، پار کر کے اسے حرام مت کرو، اس کے یہ ہے عقل مندی، سمجھداری۔ جب تک مسلمان اس دائرے کے اندر رہ کر اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے گا اللہ پاک اس کو کسی اور کی غلامی میں مبتلا نہیں کرے گی۔
جب مسلمان حد پار کرتا ہے، منمانی آوارگی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے دروں کے غلام بنا دیتا ہے۔ جبکہ اللہ نے مسلمانوں کو دنیا میں بھیجا کس کے لیے؟ بندوں کی غلامی سے نکالنا، بندوں کی غلامی سے۔ وہ مشہور حدیث ہے، مشہور صحابی ہیں حضرت ربیعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ، وہ قیصر کے سلطنت میں، قیصر و کسریٰ اس زمانے کے سپر پاور طاقتیں تھیں، روم کی بادشاہ، ایران اور روم یہ اس وقت کے بڑے سپر پاور طاقت، وہاں کی سلطنت میں جا کر حضرت ربیعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ، روایت میں آتا ہے پس قد صحابی تھے، چھوٹے قد کے صحابی، اتنے پس قد کے صحابی تھے، چھوٹے قد کے، کہ ان کی ٹوٹی ہوئی تلوار بھی جب کمر میں آپ اٹکاتے تو زمین میں گھسٹتے ہوئے جاتی تھی، اتنے چھوٹے قد کے صحابی۔ لیکن ایمان، طاقت، حوصلہ، ہمت، جرت اتنا بلند کہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں، بادشاہ پوچھ رہا ہے اب تم کیوں آئے ہو؟ تو ربیعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ابتعثنا اللہ نے ہمیں بھیجا، لنخرج العباد من عبادت العباد، کیوں بھیجا؟ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنا، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنا، الی عبادت رب العباد، بندوں کے پروردگار کی بندگی میں لانے کے لیے، یعنی لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالنا، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، سب برابر ہے، مالدار غریب مالدار کا غلام نہیں ہے، کالا گورے کا غلام نہیں ہے، حاکم یعنی جو محکوم ہے وہ حاکم کا غلام نہیں ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، سب برابر ہے۔ یہ جو نماز کی صف ہے نا، یہ صف بتا رہی ہے کہ صف میں کھڑے ہونے والے لوگ سب برابر ہیں، کالا ہے، گورا ہے، مالدار ہے، غریب ہے، یجمان ہے، نوکر ہے، سب ایک صف میں ہیں۔ اس کے لیے کوئی تمیز نہیں ہے کہ مالداروں کو پہلی صف، غریبوں کو پیچھے کی صف، گورے لوگوں کو پہلی صف، کالے لوگوں کو پیچھے کی صف، یجمانوں کو پہلی صف، نوکروں کو پچھلی صف، ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود آیاز، بادشاہ بھی، وزیر بھی، حاکم بھی، محکوم بھی، بڑا بھی، چھوٹا بھی، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام کی شان ہے، یہاں کوئی تمیز نہیں ہے مالداری کی بنیاد پر، کالے گورے ہونے کی بنیاد پر نہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں یہی بات ارشاد فرمائی آخر میں، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عرب کے رہنے والے کو کسی غیر عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے، وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَىٰ أَسْوَدَ، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی غریب پر کسی مالدار کو کوئی فضیلت نہیں ہے، اگر فضیلت ہے، شرافت ہے، بزرگی ہے تو بس تقوی کی بنیاد پر ہے، اِلَّا بِالتَّقْوَى، مال کی بنیاد پر، کالے گورے ہونے کی بنیاد پر، حاکم محکوم ہونے کی بنیاد پر، چھوٹے بڑے ہونے کی بنیاد پر کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ بس تقوی کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد پر سب کھڑے ہوئے ایک ہی صف پہ۔ اگر کسی کو آگے کی صف میں لائیں گے، کس بنیاد پر لائیں گے؟ بادشاہ ہے اس لیے، حاکم ہے اس لیے، گورنر ہے اس لیے، مالدار ہے اس لیے، گورا ہے اس لیے نہیں، نیک ہے، بزرگ ہے، اللہ والا ہے، اس کو سامنے لائیں گے، بلائیں گے، آپ نماز پڑھائیے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنا ہمارے لیے سعادت ہے۔ تو کس بنیاد پر فضیلت؟ نیک ہونے کی بنیاد پر، اچھا ایمان ہونے کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر کوئی کسی پر کسی کی فضیلت نہیں ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، نہ عورت مرد کی غلام ہے، نہ مرد عورت کا غلام ہے، نہ چھوٹا بڑے کا غلام ہے، نہ بڑا چھوٹے کا غلام ہے، نہ غریب مالدار کا غلام ہے، نہ کسی کا، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی، یہ صاف اعلان ہے اللہ کے نبی نے فرما دیا۔
تو معلوم ہوا یہاں کوئی کسی کا غلام نہیں ہے. غلام ہے تو کس کا؟ صرف ایک ذات اللہ اور نبی کی. اس کے علاوہ کوئی کسی کا غلام نہیں ہے. اگر آپ اللہ اور رسول کی غلامی سے نکلو گے، آوارہ بنو گے، منمانی زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے، آگے آپ کئی لوگوں کے غلام بنو گے، نفس کے غلام بنو گے، شیطان کے غلام بنو گے، دنیا داروں کے غلام بنو گے، عورتوں کے غلام بنو گے، فلاں فلاں کے غلام بنو گے، اور غلامیت کی زنجیر میں پھنستے جاؤ گے، پھر نکلنا مشکل ہوگا. نتیجہ کیا ہوگا؟ تنگدستی ہوگی، فقر ہوگا، مال کی کمی ہوگی، قحط ہوگا، آدمی قرض لینے پر مجبور ہوگا، اور قرض کے بوجھ تلے آدمی دبتا جائے گا. اتنا دبتا جائے گا، اٹھنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ایک غلامی اپنا لو، اللہ اور رسول کی. اس غلامی سے آزاد ہونے کی کوشش مت کرو. آپ آزادی کا جشن منا رہے ہیں، خوشی سے مناؤ. کل دیش آزاد ہوا ہے، 15 اگست ہے، جشن آزادی مبارکبادی دو، سب جشن کرو، سب کرو، لیکن اللہ اور رسول کی غلامی سے مت نکلو. اللہ اور رسول کی غلامی کے پابند رہو، شریعت کے پابند رہو، شریعت سے آزاد مت ہو. اگر شریعت کے ہم پابند ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کوئی ہمیں نقصان نہیں دے سکتا. جب مسلمان شریعت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اسے نفس کا غلام بنا دیتے ہیں، شیطان کا غلام بنا دیتے ہیں، اور پیسوں کا غلام بنا دیتے ہیں. اور اس غلامی میں آدمی اپنی انا بھول جاتا ہے، اپنی حیثیت بھول جاتا ہے. اللہ پاک اس کا روب چھین لیتے ہیں. اب کیا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی کسی کی نہیں سنتا ہے، کوئی کسی کا احترام نہیں کرتا، کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا. آج رونا وہی ہے کہ کوئی میرا احترام نہیں کر رہا ہے، کوئی مجھے عزت نہیں دے رہا ہے، کوئی مجھے پوچھ نہیں رہا ہے، کوئی مجھے رائے نہیں لے رہا ہے. سب رونا وہی ہے. بھئی جب تو نبی کی نہیں سن رہا ہے، جب تو نبی کی پیروی نہیں کر رہا ہے، کون ہوگا جو تیری بات سنے گا؟ جب صحابہ نے نبی کی سنی تو صحابہ کو اللہ نے ایسا بنا دیا، بھائی کسی ایک کی مان لو تم جنت چلے جاؤ. کسی ایک کی مان لو. 1.25 لاکھ صحابہ ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، کسی ایک صحابی کے پیچھے آ جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ گے. یہ سرٹیفکیٹ نبی نے دی ہے. فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. ارے کسی ایک صحابی کے پیچھے آ جاؤ، کسی ایک صحابی کے بات پر چل لو، تم جنت میں چلے جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. کیوں؟ میرے صحابہ پورے کے پورے جنتی ہیں. کسی ایک صحابی کے بارے میں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ نعوذ باللہ یہ جہنم میں جائے گا، نہیں. اپنے پورے صحابی کے بارے میں یہی فرمایا. ایک بار جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، ہم 1400 آدمی تھے، 1400 آدمی اس وقت موجود تھے حدیبیہ کے موقع پر. ہم 1400 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں. مشہور واقعہ ہے. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہاں جتنے ہیں سب جنت میں ہیں. اس وقت یہاں جتنے ہیں سب کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ہم اس وقت 1400 آدمی تھے. تو یہ تو نبی نے اس وقت فرمایا، لیکن کئی موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ صحیح راستے پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو غلطی سے بچایا، محفوظ رکھا، بھٹکنے سے، بہکنے سے. کچھ اجتہادی کوتاہیاں صحابہ سے ضرور ہوئی، لیکن کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس سے نعوذ باللہ کسی صحابی کو جہنم میں جانا پڑے. ایسا نہیں ہوا. نبی کی تربیت، نبی کی نگاہ، نبی کا انداز اتنا نرالا تھا کہ آپ کے پاس بیٹھ کر اٹھنے والا بھی جنت میں چلے جاتا. یہ انداز تھا نبی. تو آپ نبی کی غلامی اپنا لو، آپ سب کی غلامی سے بچ جاؤ گے. آپ نبی کی غلامی سے ہاتھ اٹھاؤ گے، منمانی کرو گے اور اپنی منچاہی کرو گے تو اللہ تعالیٰ سب کا غلام بنا دیں گے. آج آدمی کتنے چیزوں کا غلام ہے؟ نفس کا غلام ہے، شیطان کا غلام ہے، بیوی کا غلام ہے، اولاد کا غلام ہے، پیسوں کا غلام ہے، اپنے کاروبار کا غلام ہے، کتنی چیزوں کا غلام. آدمی سرا گرداں پریشان پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، کوئی سکون نہیں ہے. کیوں؟ اتنی چیزوں کی غلامی میں آدمی سکون سے کہاں رہ سکتا ہے؟
تو آپ سب کی غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں، اللہ اور رسول کی غلامی کو اپناؤ۔ جب یہ بات آئے گی تو انشاءاللہ ہماری تاریخ یاد رہے گی اور بتائی جائے گی کہ ہمارا ہندوستان آزاد ہوا ہے تو اس کے پیچھے مسلمانوں کا ہی اصل کام ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں مسلمانوں کا بھی حصہ ہے نہیں، یہ کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی کہ آپ نے مسلمانوں کو بھی دے دیا۔ اصل قربانی تو مسلمانوں کی ہی ہے۔ تاریخ اٹھا کے پڑھو آپ، یہ سب بعد میں آئے نام، فلان جی فلان جی فلان جی، یہ جو بھی جی ہیں سب بعد میں آئے۔ سب سے پہلے ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان کے خون کا خطرہ ہے اس میں شامل کہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ لیکن ہم نے چونکہ اپنی تاریخ بھلا دی، نہ پڑھتے ہیں نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس لیے بھلا دی جا رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بھلا دیے جاؤ، اس لیے تاریخ خود دہراؤ، تاریخ کو سناؤ اور سنو، پڑھو اور پڑھاؤ، تو انشاءاللہ اس زندگی میں ہمیں ہمت آئے گی، حوصلہ ملے گا، مایوسی نہیں ہوگی۔ آج مسلمان مایوس ہے ملک میں، کیوں ہے؟ اس کو اپنی تاریخ نہیں معلوم۔ اگر اس کو اپنی تاریخ کا پتہ ہوگا تو مسلمان جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ سینہ تان کے کھڑا ہوگا کہ اس ملک کا میں بھی وہی باشندہ ہوں جیسا تو ہے۔ کیوں؟ ہمارے باپ داداؤں نے قربانی دی ہے، ان کی قربانی سے آج تو آزاد پھر رہا ہے، تو تب اسے ہمت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آبانیاں اور مصیبتیں ہیں، قرض کا مسئلہ ہے، اللہ پاک اسے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔